بسم اللہ الرحمن الرحیم NF-TV کے معزز ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے چند دنوں سے میڈیا پر پاکستان کے ایک بہت بڑے مبلغ مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، اور یہ سب کچھ ایک باقاعدہ پلاننگ کے تحت کیا جا رہا ہے، اور اس پر سارا میڈیا خاموش ہے، تمام حلقوں میں خاموشی پائی جا رہی ہے، اور باقاعدہ میڈیا پر ایک لابنگ کی جا رہی ہے۔ اب اگر دیکھا جائے کہ مولانا طارق جمیل صاحب سے آخر کون سا جرم سرزد ہو گیا تھا جس پر یہ میڈیا سارا تل ملا اٹھا اور مولانا کو معافی مانگنے پر مجبور کر دیا، اور مولانا کے خلاف ایسے ایسے ٹویٹس اور ایسے ایسے الفاظ سننے کو ملے جو ہمیں آج تک کم سے کم سننے کو نہیں ملے ہوں گے۔ مزید بات چیت سے پہلے آپ سے التماس کرنا چاہوں گا، اس ویڈیو کو لائک کریں، NF-TV کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہے اور ہمیں موٹیویشن ملتی رہے۔ تو دوستو، مولانا طارق جمیل صاحب نے وزیر اعظم کے پروگرام احساس ٹیلی تھون میں آ کر جب میڈیا کو اس کی اوقات یاد دلانے کی کوشش کی تو میڈیا سارا بپھر گیا، اور مولانا کے خلاف وہ ٹویٹس دیکھنے اور الفاظ سننے کو ملے جو آج تک مولانا کے مخالفین سے بھی ہمیں سننے کو نہیں ملے ہوں گے۔ دوستو، اب دیکھا جائے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے آخر کیا کہا تھا، تو دوستو مولانا نے وزیر اعظم کے پروگرام احساس ٹیلی تھون میں آ کر دعا کے دوران شدت ملال میں فرمایا تھا کہ مجھے ایک بہت بڑے میڈیا چینل کے مالک نے کہا کہ مولانا کو نصیحت کیجئے، تو میں نے کہا خدا را چینل سے جھوٹ ختم کر دو، تو اس مالک نے کہا میڈیا سے جھوٹ نہیں ختم ہو سکتا، چینل ختم ہو سکتا ہے، جبکہ وہ اس دوران ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے تھے۔ سب کے باوجود یہ سارے کے سارے لفافہ صحافی مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف پروپیگنڈے کرنے پہ اتر آئے۔ معزز ناظرین، اب دیکھا جائے کیا مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ سب جھوٹ کہا تھا، تو جواب ہوگا نہیں، کیونکہ اس چینل کے مالک نے خود کہا تھا کہ میڈیا سے جھوٹ نہیں ختم ہو سکتا۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس سارے سچ پر بھی سارے کے سارے لفافہ 2 ٹکے کے صحافی مولانا کے خلاف اپنی گندی زبان استعمال کرنے پر کیوں اتر آئے اور مولانا کو معافی مانگنے پر مجبور کر دیا؟ تو ناظرین، اس کا جواب ہم دیتے ہیں آپ کو۔ آپ جانتے ہوں گے کہ پوری دنیا کا سارا میڈیا، تقریباً 95% میڈیا یہودیوں کے پاس ہے، اور وہ وہی بتائے گا جو اس کی مرضی ہوگی۔ ان کا صرف اور صرف یہی کام ہوتا ہے کہ مکمل طور پر سچ سے بہرہ رکھا جائے، جھوٹ پھیلایا جائے، نیگیٹیوٹی کو فروغ دیا جائے، کسی بھی طرح ان اذہان کو کنٹرول کیا جائے، اور جیسے بھی ممکن ہو عام عوام کے اذہان کو کنٹرول میں لیا جائے تاکہ ہماری عالمی حکومت قائم رہے۔ یہ لفافہ اور 2 ٹکے کے صحافی جو ہمارے سامنے کیمرے میں آن دا سکرین خوبصورت اور معصومانہ بھولے بھالے چہرے لے کر آتے ہیں، دراصل بیک دا سکرین یہ اسی دجالی الومناٹی ایجنڈے پر کار فرما ہوتے ہیں اور انہی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، جس کے بدلے وہ ان کو پیسہ، شہرت، ہر چیز جس کی ان سے توقع کی جاتی ہے ان کو مہیا کرتے ہیں۔ اس لیے اس میڈیا سے معززین کی عزتیں اچھالنے کی توقع کی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ ان عظیم اور ہولناک فتنوں سے میرے پیاری اسلامک آئیڈیالوجیکل سٹیٹ اور اس کے ایسے عظیم مبلغین کی اور پاکستان کے ساتھ مخلص اداروں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، اپنی بہترین سجیشن سے ہمیں کمنٹس میں آگاہ کیجئے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پہ شیئر کیجئے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جزاک اللہ۔